بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنین و مومنات، مولا حسین علیہ السلام کے سفر کربلا کے سلسلے میں ہماری گفتگو شب عاشور سے گزر کر یوم عاشور پر آ چکی ہے، اور یوم عاشور میں جناب ہور، ان کے بیٹے، ان کے بھائی اور ان کے غلام کی شہادت کا تذکرہ ہم کر چکے۔ اس سے اگلی ویڈیو میں نے وہ تمام اصحاب جو حملہ اولا میں، پہلے حملے میں جو شہید ہوئے تھے، ان کے اسماء گرامی آپ مومنین و مومنات کے گوش گزار کیے ہیں۔ اس کے بعد اس ویڈیو میں مرکزی جو ہماری گفتگو تھی وہ جناب زہیر بن حسان اسدی تھے، ان کی جنگ کا تذکرہ، ان کی شہادت کا تذکرہ آپ مومنین و مومنات سے کیا۔ جیسا کہ تاریخ میں ملتا ہے، اور میں نے یہ بھی تذکرہ کیا تھا کہ بنی ہاشم کے جوانوں کی شہادتیں بعد میں کیوں ہوئیں اور اصحاب امام کی شہادتیں پہلے کیوں ہوئیں۔ اسی طرح انصار حسینی کا یہ تذکرہ ہم جاری رکھیں گے۔ آج جس شہید کا، جس نوجوان کا تذکرہ میں آپ سے کروں گا، ان کا اسم گرامی ہے عبداللہ بن عمیر کلبی۔ تاریخ میں ویسے تو اختلاف ہے کہ اصحاب حسین کے شہید ہونے کی ترتیب کیا ہے، لیکن بہت ساری کتابوں کی ورق گردانی کے بعد جو کچھ میرے علم میں ہے اس کے مطابق جناب زہیر بن حسان اسدی کے بعد جو نوجوان شہید ہوئے ہیں مولا کی سپاہ میں سے، وہ یہی جناب عبداللہ بن عمیر کلبی ہیں۔ ان کا پورا نام ہے جناب عبداللہ بن عمیر بن عباس بن عبد قیس بن علیم بن جناب الکلبی العلیمی، اور ان کی کنیت ہے ابو وہب۔ وہب ان کے بیٹے ہیں، اور شیخ توسی نے تو انہیں جناب امیر المومنین علیہ السلام کے اصحاب میں شمار کیا ہے۔ یہ کوفہ میں محلہ بنی حمدان کے نزدیک چاساد کے پاس گھر تھا ان کا، جس میں یہ اپنی زوجہ ام وہب کے ہمراہ ایک بہت پرسکون زندگی گزار رہے تھے۔ اور ان کے بارے میں یہ مشہور ہے، اور جیسا کہ میں آخر میں عرض بھی کروں گا کہ خود مولا حسین علیہ السلام نے بھی اس بات کی تائید کی ہے کہ یہ اپنی زوجہ سے بہت شدید محبت کرتے تھے، اور ان کی زوجہ ان سے بھی زیادہ ان سے محبت کرتی تھی۔ یعنی ان دونوں میاں بیوی کی ایک بڑی پراسائش اور پرسکون زندگی تھی، اور یہ کوفہ میں اپنے گھر میں بڑے آرام سے رہ رہے تھے۔ انہوں نے مقام نخیلہ پر دیکھا کہ فوجیں اکٹھی ہو رہی ہیں۔ انہوں نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ اتنا لشکر کس لیے اکٹھا ہو رہا ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ یہ تو سارے لوگ حسین ابن علی سے جنگ کرنے جا رہے ہیں۔ تو انہوں نے اپنے دل میں کہا کہ بخدا مجھے بچپن سے ہی شوق تھا کہ میں مشرکین کے ساتھ جہاد کروں اور مجھے شہادت کی موت نصیب ہو، اور اگر میں حسین ابن علی کے ساتھ مل کر ان مرتد لوگوں کے ساتھ جہاد کروں گا تو یہ تو مشرکین کے ساتھ لڑائی سے بھی زیادہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ عمل ہوگا۔ یہ سوچنے کے بعد انہیں خیال آیا کہ اگر میں اپنی زوجہ سے اس کا ذکر کروں گا تو جیسا کہ عمومی طور پر عورتوں کا ایک رد عمل ہوتا ہے تو وہ نہیں مانے گی، اور میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ اپنی زوجہ سے بہت شدید محبت بھی کرتے تھے اور انہیں کسی دھوکے میں بھی نہیں رکھنا چاہتے تھے۔ اس لیے گھر آئے، اور گھر آ کے انہوں نے اپنی زوجہ سے اس کا تذکرہ کیا کہ یوں لشکر اکٹھے ہو رہے ہیں جو حسین ابن علی سے لڑنے کے لیے جا رہے ہیں، اور اپنے ارادے سے اپنی زوجہ کو آگاہ کیا۔ ان کی زوجہ نے، جو کہ ایک بہت مومنہ عورت تھی، ان کے ارادے کی تائید کی، نہ صرف تائید کی بلکہ یہ درخواست بھی کی کہ آپ مجھے بھی ساتھ لے کر چلیں گے اور میں آپ کے ساتھ ہی رہوں گی۔ تو 8 محرم کو یہ دونوں میاں بیوی کربلا میں آ کر امام حسین علیہ السلام کے قافلے میں شریک ہوئے۔
8 محرم سے عاشور کے دن تک یہ مولا کی خدمت میں ہی رہے اور ان کی زوجہ مخدرات عصمت کی خدمت میں تھیں۔ جناب زہیر بن حسان اسدی کی شہادت کے بعد اب دونوں لشکروں میں سے یہ دیکھا جا رہا تھا کہ اب کون مبارزہ طلبی کے لیے آتا ہے۔ تو عمر ابن سعد نے ایک اور نئی چال چلی کہ کائنات کے سلطان کے مقابلے میں اس نے کہا کہ غلاموں کو بھیجتے ہیں، اور یہ صرف اس نے ان کی حتیٰ کہ عزت کے لیے ایسا کیا۔ تو ان میں سے 2 غلاموں کا انتخاب کیا گیا، ایک کا نام تھا زیاد بن ابیہ، زیاد بن ابیہ کا ایک آزاد کردہ غلام تھا، اس کا نام تھا یسار، اور دوسرا عبید اللہ ابن زیاد کا غلام تھا، اس کا نام سالم تھا۔ یہ یسار اور سالم دونوں میدان میں آئے اور انہوں نے اس کا سکھایا ہوا رجز پڑھا جو عمر سعد نے خصوصی طور پر ان کو سکھا کے بھیجا تھا۔ اس نے میدان میں آ کر ان دونوں نے کہا کہ آپ لوگوں میں سے جس کی زندگی ختم ہو چکی ہے وہ ہمارے مقابلے میں آئے۔ اور حسب معمول جناب زہیر بن کین، جناب زہیر، جناب بریر اور جناب حبیب نے آ کر مولا سے درخواست کی کہ مولا ہم میں سے کسی کو اجازت دیں۔ مولا نے کہا کہ نہیں، آپ تینوں ان غلاموں کے مقابلے میں نہیں جائیں گے۔ تو یہ دیکھنے کے بعد جناب عبداللہ بن کلبی آئے امام علیہ السلام کی بارگاہ میں اور آ کے کہا کہ مولا مجھے اجازت دیں۔ ان کے بارے میں ایک اور بھی بات بہت مشہور ہے تاریخ میں جو ہے کہ یہ بہت خوبصورت تھے، نہ صرف ان کا چہرہ بہت خوبصورت تھا بلکہ جسمانی طور پر بھی یہ بہت خوبصورت تھے۔ مولا نے ایک نگاہ ڈالی جناب عبداللہ بن عمیر کلبی پر اور کہا کہ ہاں عبداللہ تم جاؤ ان کے مقابلے میں۔ جناب عبداللہ آئے ان حرام زادوں کے مقابلے میں میدان میں۔ تو جیسا میں نے عرض کیا کہ اس پسر سعد ملعون کا اور اس کے ساتھیوں کا ارادہ یہی تھا کہ مولا حسین علیہ السلام کے اصحاب باوفا جو کہ کوفہ کے شرفاء میں جن کا شمار ہوتا تھا، جیسے جناب حبیب، جناب مسلم بن اسجع، جناب زہیر بن کین اور جناب بریر حمدانی وغیرہ، کہ ان کی توہین کرنے کے لیے ان غلاموں کو میدان میں بھیجا تھا۔ انہوں نے سمجھایا گیا تھا کہ انہی میں سے کسی کے ساتھ آپ نے لڑنا ہے۔ تو جب جناب عبداللہ بن عمیر کلبی نے آ کے میدان میں ان کو للکارا تو انہوں نے کہا کہ اپنا تعارف کراؤ۔ جب جناب عبداللہ بن عمیر کلبی نے اپنا حسب نسب بتایا تو انہوں نے کہا کہ ہم تو تمہارے ساتھ جنگ ہی نہیں کریں گے، جاؤ جا کے حبیب یا بریر کو ہمارے مقابلے میں بھیجو۔ جب یسار نے یہ کہا تو جناب عبداللہ بن عمیر نے کہا یا ابن الزانیہ وابقى عن مبارزہ احدن، کہ اے زانیہ ماں کے بیٹے، تو میرے مقابلے سے روگردانی کرتا ہے اور شرفاء کوفہ کو اپنی طرف بلاتا ہے۔ یہ کہہ کر جناب عبداللہ بن عمیر نے اس حرامزادے پر حملہ کر دیا اور اپنی تلوار اس کے پیٹ میں گھسا دی۔ جناب عبداللہ یسار کو قتل کرنے میں مصروف تھے کہ اس سالم نے پیچھے سے حملہ کر دیا۔ جناب عبداللہ بن عمیر کو اصحاب امام نے آواز دی، لیکن وہ مشغول تھے اس یسار حرامزادے کو قتل کرنے میں۔ جناب عبداللہ بن عمیر نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور اس حرامزادے کا وار اپنے ہاتھوں سے روکا، جس سے ان کی ہاتھ کی انگلیاں کٹ گئیں۔ اس کے باوجود جناب عبداللہ نے ایسا وار کیا کہ اس کا سر بھی تن سے جدا کر دیا۔ ان دونوں کو واصل جہنم کرنے کے بعد
جناب عبداللہ نے اپنی زوجہ کی محبت میں یہ رجز پڑھا، ان تنکرونی فانا ابن الکلبی حسبی ببیتی فی علیم الحبیبی ان امر ذر مر و عصب ولست بخوار عند التقب انی زعیم لک ام وہب بلتان فیہ مقدما والضرب ضرب و غلام مومن بالرب۔ جب انہوں نے یہ رجز پڑھا اور ام وہاب نے سنا تو ایک گرز ہاتھ میں لیا اور یہ رجز پڑھتے ہوئے میدان میں اپنے شوہر کی طرف بڑھی، فدا کا ابی و امی قاتلا دون الطیبین ذریت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ تم پر قربان ہوں، ذریت پیغمبر کے لیے خوب جنگ کرو۔ اپنے شوہر کی طرف میدان کارزار میں بڑھی۔ عبداللہ نے ہر چند انہیں واپس کرنا چاہا، مگر انہوں نے جناب عبداللہ کا دامن پکڑ لیا اور یہ کہنا شروع کر دیا کہ میں اس وقت تک تم سے جدا نہ ہوں گی جب تک تمہارے ساتھ جام شہادت نوش نہ کر لوں۔ یہ کیفیت دیکھ کر امام مظلوم علیہ السلام نے فرمایا، جزیتم من اہل بیت خیرن ارجع رحمکم اللہ الی النساء فجلسی ما ہنا فانہ لیس علی النساء قتال۔ مولا نے فرمایا کہ اللہ تمہیں جزائے خیر دے، عورتوں کی طرف واپس پلٹ آؤ، ان کے ساتھ بیٹھ جاؤ کیونکہ عورتوں پر جہاد نہیں ہے۔ حکم امام سن کر وہ مومنہ واپس آ گئی۔ اس کے بعد جناب عبداللہ نے حملہ کیا اور کچھ اور کفار کو، ان غداروں کو واصل جہنم کیا۔ جب عمر سعد نے یہ دیکھا تو دو حرامزادوں ہانی بن ثبیت حضرمی اور بکیر بن حیل تمیمی کو یہ حکم دیا کہ تم دونوں جا کر عبداللہ بن عمیر پر حملہ کرو۔ جناب عبداللہ بن عمیر شدت پیاس سے اور اس جنگ سے تھک چکے تھے۔ ان دونوں حرامزادوں نے آ کر جناب عبداللہ بن عمیر کو شہید کر دیا، اور جیسا کہ پہلے عرض کیا جا چکا ہے کہ ان کی زوجہ ان سے شدید محبت رکھتی تھی۔ جب انہوں نے اپنے عزیز شوہر کو یوں شہید ہوتے دیکھا تو اپنے آپ پر ضبط نہ رکھ سکیں اور میدان کی طرف چلیں، اور میدان میں آ کر جناب عبداللہ بن عمیر کا چہرہ اپنی گود میں رکھا اور یہ کہتی تھی، ہین لکا الجنہ اسن اللہ الذی رزقک الجنہ ان البصحتی معک، کہ تمہیں جنت مبارک ہو عبداللہ، اور میں بھی بہت جلد تمہارے پاس آ جاؤں گی۔ اور وہ یہ کہہ رہی تھیں کہ عبداللہ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ تمہارے بغیر دنیا میں کبھی ایک دن بھی گزار پاؤں گی۔ جب یہ منظر شمر ملعون نے دیکھا تو اس نے اپنے غلام رستم کو حکم دیا کہ یہ گرز لے کر جاؤ اور اس عورت کا کام تمام کر دو۔ شمر کا یہ ملعون غلام میدان میں آیا اور اس نے آ کر ام وہب کے سر پر گرز مارا، جس کے ساتھ ہی ان کا خون اپنے اس عزیز شوہر کے خون کے ساتھ مل کر خاک شفا بن گیا۔ جب مولا حسین علیہ السلام کریم نے یہ منظر دیکھا تو مولا نے کہا، واللہ ان دونوں نے اپنی دنیا کی محبت کو ہماری محبت پہ قربان کر دیا ہے، اور مولا نے فرمایا کہ یہ دونوں جنت میں بھی ایک ساتھ ہوں گے۔ جناب عبداللہ بن عمیر کلبی کی شہادت کے بعد
جس خوش نصیب کو مولا حسین علیہ السلام سے میدان کارزار میں جانے کی اجازت ملی، وہ جناب بریر بن خزیر ہمدانی ہے۔ شاید ہی کوئی شیعہ ہو جو ان کے نام سے واقف نہ ہو۔ جناب بریر بن خزیر الحمدانی المشرقی خاندان ہمدان کے قبیلہ بنی مشرق کے اشراف و اکابر میں سے ہیں۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام اور جناب حسنین کریمین کے خاص غلاموں میں اور خاص اصحاب میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ ان کے بارے میں تاریخ والوں نے لکھا ہے کہ انّا بریر و شجاعن تابعن ناسا کانّا قاری للقرآن من شیوخ القرى ومن اصحاب الامیر المومنین وکان من اشراف اہل الکوفہ من الحمدانین، کہ جناب حمدان سن رسیدہ بزرگ تھے، بہت شجاع تھے، قاری قرآن تھے، اور کوفہ میں انہیں سید القراء کہا جاتا تھا۔ یہ بنی حمدان کے قبیلہ سے تھے، امیر المومنین کے خاص اصحاب میں سے تھے۔ اور ان کے بارے میں ایک چیز اور بہت مشہور ہے کہ انہوں نے ایک کتاب بھی تصنیف کی تھی جس کا نام تھا القضایا والاحکام۔ اس کتاب میں انہوں نے امیر المومنین علیہ السلام اور مولا حسن علیہ السلام سے روایات نقل کی تھی۔ جب ان کو امام حسین علیہ السلام کے مدینہ سے عراق کے سفر کی اطلاع ملی تو ذخیرۃ الدارین اور فرسان الحجہ کے بیان کے مطابق یہ بزرگوار بنفس نفیس مکہ پہنچ کر مولا حسین علیہ السلام کے ہم رکاب ہوئے، اور بعض مورخین کے مطابق یہ رستے میں کسی جگہ مولا کے قافلے میں شریک ہوئے تھے۔ لیکن ایک بات طے ہے کہ اگر رستے میں بھی یہ مولا کے ساتھ شریک سفر ہوئے ہیں تو یہ منزل شراف سے پہلے تھے، کیونکہ جس وقت مولا حسین علیہ السلام کے منزل شراف پر جناب حور علیہ السلام سے سامنا ہوا تھا مولا کا، تو منزل شراف پر مولا حسین علیہ السلام کا جو مشہور خطبہ ہے، اس کے بعد جن اصحاب امام نے اسی وقت جناب حور علیہ السلام سے جنگ کرنے کا اور اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کا مولا حسین علیہ السلام سے کہا تھا، ان میں جناب بریر پیش تھے۔ ان کے بارے میں ایک اور بات بہت مشہور ہے کہ یوم عاشور انہوں نے جناب عبد الرحمن سے ہنسی مذاق کی، تو جناب عبد الرحمن نے جناب بریر کو ٹوکا کہ بریر آپ عمر رسیدہ بھی ہیں، آپ بہت سنجیدہ شخص ہیں، اور آج کا دن ہنسی مذاق کا دن نہیں ہے، تو آپ کیوں ہنسی مذاق کر رہے ہیں؟ تو جناب بریر نے جواب دیا تھا کہ عبد الرحمن میرے قوم و قبیلہ سے پوچھ لو، اور ہر اس شخص سے جو مجھے جانتا ہے کہ میں طبعاً ہنسی مذاق کرنے والا شخص نہیں ہوں۔ لیکن عبد الرحمن اس یوم عاشور کی فضیلت اور یہاں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ مل کر جن لوگوں کو شہادت نصیب ہوگی، ان کا مقام و مرتبہ میں نے امیر المومنین علیہ السلام سے سن رکھا ہے، اور میں ہمیشہ سے یہ خواہش رکھتا تھا کہ کاش مولا حسین کے ہم رکاب ہو کر مجھے بھی یہ سعادت نصیب ہو۔ اور آج اگر میں یہ ہنسی مذاق کر رہا ہوں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ میں زندگی میں آج سب سے زیادہ خوش ہوں، مجھے میری مراد مل گئی ہے۔ تو یہ تھے جناب بریر حمدانی۔ جب مولا حسین علیہ السلام سے ان کو اجازت ملی جنگ کرنے کی تو جناب بریر میدان میں آئے اور آ کر یہ رجز پڑھا، انا بریر و ابی خزیر لیس یرجو الاسد عند الزیر
یعرف فینا الخیر اہل الخیر اضربکم ولا اری من الزیر کذالک فعل الخیر من البریر وکل خیر فلاح بریر۔ فرماتے تھے اے لوگو میں بریر فرزند خزیر ہوں اور خیر کو اہل خیر ہی جانتے ہیں، میں تم پر تلوار چلاؤں گا اور کوئی نرمی نہیں کروں گا، اور بریر کا یہی کار خیر ہے۔ جناب بریر فرماتے تھے کہ میرے لیے کار خیر یہی ہے کہ مولا حسین کی طرف سے تم پر تلوار چلاؤں۔ اس رجز سے اپنا تعارف کرانے کے بعد جناب بریر نے ان حرام زادوں پر حملہ کر دیا، اور جناب بریر کا حملہ اتنا سخت تھا کہ ان کے سامنے سے فوج ہٹنے لگی۔ وہ حملہ بھی کرتے جاتے تھے اور ساتھ یہ رجز بھی پڑھتے جاتے تھے، اقتربوا منی یا قتلۃ المومنین، اقتربوا منی یا قتلۃ اولاد البدر بین اقتربوا منی یا قتلۃ اولاد رسول رب العالمین وذریۃ سابقین۔ فرماتے تھے اے مومنین کے قاتلو میرے قریب کیوں نہیں آتے، میرے قریب آؤ اے بدر کے مقتولین کی اولادو، بھاگتے کیوں ہو۔ اسی دوران میں لشکر کوفہ سے ایک بدبخت ان کے سامنے آیا اور کہا میں گواہ ہوں کہ بریر تم گمراہوں میں سے ہو۔ جناب بریر نے فرمایا تو فاسق و فاجر ہے، اور فاسق و فاجر کی گواہی معتبر نہیں ہے، اگر تو گواہی میں سچا ہے تو یہاں ہی مبالغہ کرتے ہیں۔ اس نے کہا کہ بریر میں نے سنا ہے کہ تیرا عقیدہ یہ ہے کہ تو کہتا ہے ان عثمان بن عفان کأن حالا نفسہ مصرفا وان معاویہ بن ابی سفیان زال مزلا وان امام الہدا والحق علی بن ابی طالب علیہ السلام، کہ تو کہتا ہے کہ سالس اپنے نفس پر ظلم کرنے والا اور اپنے آپ کو قتل کروانے والا تھا، اور معاویہ بن ابی سفیان خود گمراہ اور دوسروں کو گمراہ کرنے والا تھا، اور امام برحق صرف علی بن ابی طالب ہے۔ جناب بریر نے فرمایا الحمدللہ اشہد ان ھذا رائی وقولی، ہاں مجھے اچھی طرح پتہ ہے اور میرا اب بھی عقیدہ یہی ہے اور میری رائے بھی یہی ہے۔ اور یہ جو حرام زادہ آیا تھا اس کا نام ہے یزید بن ماکل، جو کہ بنی امیرہ بنی ربیعہ کا فرد اور بنی سلیمہ بن عبد القیس کا حلیف تھا۔ اس نے جب آ کر جناب بریر سے یہ مکالمہ کیا اور پھر دوبارہ اصرار کیا کہ بریر تیرا یہ عقیدہ غلط ہے اور کفریہ ہے، تو جناب بریر نے کہا کہ تو ابو سفیان کے پوتے کے ساتھ ہے، میں ابو طالب کے پوتے کے ساتھ ہوں، اگر اسلام اس طرف ہے اور تو سچا ہے، جبکہ جو میں کہہ رہا ہوں اور جس طرف میں ہوں یہ خود اسلام ہے، اگر تو اس بات کو نہیں مانتا تو میرے ساتھ مباہلہ کر لے۔ اس حرام زادے نے خوش دلی سے جناب بریر کی یہ پیشکش قبول کر لی۔ جب اس یزید بن معقل نے جناب بریر کی پیشکش کو قبول کر لیا، ان کے چیلنج کو قبول کر لیا، تو جناب بریر نے خیام امام کی طرف دیکھا اور لشکر یزید کی طرف دیکھ کے فرمایا کہ اس اللہ کا احسان ہے جس نے مجھے اس قابل بنایا کہ آج اس میدان میں حق و باطل کا نظارہ کرواؤں گا ان لوگوں کو۔ پھر اس حرامزادے سے کہا کہ ہاتھ بلند کرو اور میرے پیچھے یہ دعا مانگو ان
یا لن الکاذب وان یقتل المبتل، کہ اللہ جھوٹے پر لعنت کرے اور باطل کو حق کے ہاتھوں قتل کروائے۔ یزید بن معقل نے بھی یہ دعا کی۔ پھر جناب بریر نے دونوں لشکروں کو مخاطب کر کے کہا کہ گواہ رہنا، اس نے مجھے طعنہ دیا تھا کہ تم گمراہ ہو، اب میں تمہیں میدان میں دکھاتا ہوں کہ گمراہ کون ہے۔ اس کے بعد جناب بریر نے یزید بن معقل سے کہا کہ تو اور تیرے لشکری یہ نہ سمجھیں کہ بریر نے حملہ کیا اور ابن معقل کو قتل کر دیا، ورنہ وہ تھا تو حق پر، اس لیے میں اپنے امام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے، امیر المومنین کی سنت پر عمل کرتے ہوئے تجھے موقع دیتا ہوں کہ تو مجھ پہ وار کر۔ اس یزید ابن معقل نے وار کیا تو اس نے وار ہی ایسے کیا کہ جیسے اسے جناب بریر نظر ہی نہیں آ رہے تھے۔ لشکر یزید یہ دیکھ کر حیران ہو گیا۔ پھر جناب بریر نے اپنی زین پر رکابوں پہ کھڑے ہو کے ایسا وار کیا کہ اس ملعون کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ اس کو واصل جہنم کرنے کے بعد جناب بریر، وہ تو میں نے پہلے عرض کیا کہ وہ اس دن تھے ہی بہت خوش، تو وہ اس خوشی سے سرشار واپس آئے امام علیہ السلام کے پاس، اور انہوں نے کہا کہ مولا آپ کی زیارت ہی میرے لیے سب کچھ ہے، میں ایک مرتبہ پھر آپ کی زیارت کرنے کے لیے آیا ہوں۔ جب جناب بریر واپس آئے تو مولا حسین علیہ السلام نے جناب بریر کو گلے سے لگایا، ان کی پیشانی پہ پیار کیا، اور امام مظلوم کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، اور مولا نے فرمایا بریر میرے نانا اور میرے بابا کی سنت یہ تھی کہ جب بھی میرے ساتھ نانا کے ساتھ کوئی کسی غزوہ میں جاتا تھا اور حملہ کر کے واپس آتا تھا تو رسول اللہ سب سے پہلے اپنے اصحاب سے کہتے تھے اسے پانی پلاؤ، اور یہی سنت میرے بابا امیر المومنین کی بھی تھی۔ مولا نے فرمایا بریر میں ساقی کوثر کا بیٹا تمہیں کوثر پلا سکتا ہوں، نہر فرات کا پانی نہیں۔ جناب بریر نے عرض کی مولا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کی مخدرات عصمت اور آپ کی اولاد پیاسی ہو اور بریر پانی پی لے۔ بریر ایک مرتبہ پھر مولا حسین علیہ السلام سے اجازت لے کر میدان میں آئے، اور تاریخ والوں نے لکھا ہے کہ جناب بریر نے گھوڑے کو چھوڑ دیا اور پیدل ہی لشکر یزید میں گھس گئے، اور جناب بریر اس طرح حملے کر رہے تھے اس ضعیفی میں بھی کہ جیسے کوئی نوجوان حملہ کر رہا ہو۔ پھر جب جناب بریر ان ملعونوں پر حملے کر کر کے اس لک و دک صحرا میں بھوک و پیاس ایک طرف، ضعیفی ایک طرف اور جنگ کی تھکان ایک طرف، تو ان سب چیزوں نے جب جناب بریر کو نڈھال کر دیا تو ایک ملعون، کتاب نور الائمہ میں ہے کہ بہیر بن اوس، اس نے چھپ کر پیچھے سے جناب بریر کے سر پر وار کیا، جس سے جناب بریر شہید ہو گئے۔ اسی بہیر بن اوس کا چچا زاد بھائی عبداللہ بن جابر بہیر، جب یہ اوس بن بہیر اس کے پاس آیا اور اس نے بریر کو قتل کرنے پر خوشی کا اظہار کیا تو اس عبداللہ بن جابر نے اسے ملامت کی اور کہا کہ تو بریر سے قرآن کی تعلیم لیا کرتا تھا، تو نے سلطان القرا کو قتل کیا ہے۔ اور تاریخ میں ہے کہ جب یہ ملعون واپس کوفہ میں آیا تو اس کی بیوی نورہ، جب اس نے سنا کہ میرے شوہر نے جناب بریر کو قتل کیا ہے تو اس نے کہا کہ تو نے کتنا بڑا ظلم کیا ہے، بریر تو شرفائے کوفہ میں سے تھے، قاری قرآن تھے، تو خود ان سے قرآن کی تعلیم بھی لیتا رہا ہے اور انہی کو قتل کر دیا۔ واللہ میں جب تک زندہ رہوں گی تم سے کبھی گفتگو نہ کروں گی،
جناب بریر کے زین سے اترنے کے بعد، کیونکہ وہ تو پہلے ہی گھوڑے سے اتر گئے تھے، پیدل ہی جنگ کر رہے تھے، لیکن جب وہ شہید ہو گئے، زخمی ہو گئے، گر پڑے، تو مولا حسین علیہ السلام حسب معمول جیسا کہ ہر شہید کے پاس وہ جاتے تھے یا اپنے بھائی عباس کو بھیجتے تھے، تو اسی طرح جناب بریر کو اٹھا کے خیام کے پاس لایا گیا۔ مولا نے حسب معمول ان کا سر اپنے زانوں پہ رکھا، انہیں پیار کیا، اور اس طرح مولا کی گود میں جناب بریر کی روح پرواز کر گئی۔ ان کی شہادت کے بعد مولا کے کچھ اور اصحاب بھی شہید ہوئے، جن میں جناب عمیر بن عبداللہ مزہجی، ان کے بعد جناب حماد بن انس شہید ہوئے، ان کے بعد جناب وقاص بن عبید شہید ہوئے، ان کے بعد جناب شریح بن عبید شہید ہوئے۔ یہ وہ اصحاب امام ہیں کہ جن کے واقعات زیادہ تفصیل کے ساتھ کتب تواریخ میں نہیں ملتے۔ ہاں، یہ ملتا ہے کہ یہ بھی ان جوانوں میں شامل تھے جنہوں نے مبارزہ طلبی کی اور جنگ کرنے کے بعد شہید ہوئے۔ میرا آج دل تھا کہ ان دو شہداء کے ساتھ جناب حلال بن نافع یا جناب وہب کلبی کا ذکر بھی ہو جائے، لیکن ان کا ذکر اگر مختصر کروں گا تو یہ ان کے ساتھ زیادتی ہوگی، اور اگر مکمل ذکر کرتا ہوں تو پھر ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ان دونوں شہداء کا ذکر کیا جائے گا، جناب حلال بن نافع اور جناب وہب کلبی۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ والسلام۔